نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم احباب گرامی، آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان تحفظ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ بزرگ علماء کرام مفصل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی آپ کی طرح سننے کے لیے ہی حاضر ہوا تھا، لیکن حکم دیا گیا ہے تو اس بنا پر چند منٹ آپ کے لوں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ یہ پروگرام، یہ جلسہ کوئی سیاسی نہیں، عام پروگراموں جیسا نہیں، یہ وہ پروگرام ہے، وہ جلسہ ہے، وہ مجلس ہے کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں زمین والوں پر لگاتا ہے۔ کچھ فرشتے اس بات پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کی مجالس تک پہنچتے ہیں، اور ایسی مجلس جس میں کچھ لوگ موجود ہوں اور وہ اللہ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن رہے ہوں، تو فرشتے اس مجلس کے اندر شریک افراد کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں اور شریک محفل کا نام بمائے اس کی بلدیت لکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے سامنے وہ رجسٹر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں سے جتلا کر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، یہ جو نام لکھ کے لائے ہو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتلاتے ہیں کہ یہ تیرا قرآن سن رہے تھے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ سوال فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہ وہ میرے لیے جمع تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے میرے نام پر جمع ہو کے میرے کلام کو سننے کے لیے وہ وقت لے کے بیٹھے، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو پھر وہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کے سوائے تیری یاد کے لیے بیٹھے رہتے اور کوئی کام نہ کرتے۔ لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے یہ بات فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ جو جو اس محفل میں، اس مجلس میں شریک ہوا، ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے معاف کر دیا، چند نام ہم نے سائیڈ پہ الگ لکھ رکھے ہیں۔ یہ کیوں لکھے ہیں؟ یہ اس لیے لکھے ہیں کہ یہ گھر سے
اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تیرا فرمان تیرا کلام سننے نہیں آئے تھے، یہ تو گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا کٹھ ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی چلتے چلتے وہاں رک گئے اور بیٹھ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے چونکہ یہ بھی میرے ذکر کی، میری یاد کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، لہذا ان کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نام پر جمع ہونے والوں کے گناہ معاف کرتا ہے مجلس میں شرکت کی وجہ سے۔ تو آپ یہاں اس مجلس میں شریک ہیں، اس جلسہ اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کے سامنے علماء کرام قرآن اور سنت کا واعظ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائیں گے، تو آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سننا، تاکہ یہ فضیلت تو حاصل ہو ہی جائے گی کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اگلا کام بھی آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ پھر قرآن اور سنت کو سن کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، قرآن سے اپنا عقیدہ اس کی اصلاح کر لیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے اعمال کو مزین کر لیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلا اصول اور پہلا قانون یہ ہے کہ انسان اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہو، اللہ کی توحید مانتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک الہ کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ ایسا انسان جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی کشتیاں پار لگانے والا ہے، اللہ ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کا اکیلا رازق ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، جس کا یہ عقیدہ بن جائے اس کے بعد وہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رہبر رہنما کی حیثیت سے تسلیم کرے، اور اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میری زندگی کے شب و روز کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل حرف آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ مسجد کے اندر ہے، وہ مسجد سے باہر گلی بازار میں ہے، وہ چوک چوراہے میں ہے یا گھر میں ہے، ہر حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اسوہ کامل ہے، اور وہ کسی اور کو اپنے لیے نمونہ تسلیم نہ کرے۔ تو ایسا انسان جب عقیدہ توحید اپنا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں اسے سکھ اور چین کی دولت میسر آ جاتی ہے، اور آخرت میں وہ انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پی کے اور پھر آپ کی معیت میں پل صراط سے کراس ہو کے جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہی ایک اصول آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے مختلف علماء کرام آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی مان کے آپ کے اسوہ کو اپنی زندگی کے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس محفل میں جو سنیں اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔